حدیث کے اندر کن دریاؤں اور نہروں کا ذکر کیا گیا جن کو جنت کی نہریں کہا گیا ہے، اور اس وقت یہ کہاں پر واقع ہیں؟ جو حدیث کے اندر جیسے سیحان اور جیحان ذکر کیا گیا ہے، یہ نہریں وہ ہیں کہ جو شام کے قریب پڑتی ہیں، اور یہ جو ارمن کا علاقہ جہاں مطلب کہ ارمن آباد تھے، یہ عقل کے خلاف چیز ہے یہ کہ یہ دنیا کے اندر جنت کی نہریں کیسے ہو سکتی ہیں، اور جنت کی جو نہر ہے اس کے اندر سے تو جب ہم پانی پئیں گے تو پیاس نہیں لگے گی، تو یہاں پہ تو ہمیں پیاس لگتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو نیل کے پانی کے اندر ایک تاثیر دیکھی ہے فصلوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، اس کے پانی کی مٹھاس، خیرات و برکات واقعتاً ہی ہم نے نیل کے اندر یہ محسوس کی ہیں، وہ ہم نے کسی دریا کے اندر محسوس نہیں کی۔ جنت کے اندر یہ پھل ہوں گے جی، تو پھر تو ملحدین باقاعدہ، یہ تو منکرین حدیث ہیں، ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو کچھ یہاں ملتا ہے وہی وہاں ملے گا، تو اصل میں وہاں بھی تشبیہ ہے۔ مستشرقین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس حدیث کو محفوظ کرنے، تاریخی روایات کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے اور شروط ہیں، یہ ہم نے کسی امت کے اندر نہیں دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنی سیریز میں سنت کے دفاع کے حوالے سے شیخ صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں، اور جو منکرین احادیث ہیں ان کے جو شبہات ہوتے ہیں ان کے جوابات لیتے ہیں شیخ صاحب سے۔ حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فواد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے جو احادیث کے اندر یہ بات وارد ہوئی ہے کہ دریائے نیل اور فرات جو ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا کہ واقعتاً وہ جنت کی نہریں ہیں؟ کیونکہ جو منکرین احادیث ہیں وہ مختلف انداز سے اس کے اوپر شبہات کا اظہار کرتے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں عقل کے خلاف ہیں، وحی کے خلاف ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شیخ صاحب، یہ بتا دیجئے کہ حدیث کے اندر کن دریاؤں اور نہروں کا ذکر کیا گیا جن کو جنت کی نہریں کہا گیا ہے، اور اس وقت یہ کہاں پر واقع ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو چونکہ یہ مسئلہ، اس کا تعلق جو ہے وہ حدیث سے ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ وجیت حدیث سے ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات، ہر حدیث جو ہے وہ وحی ہے، اور وہی حق ہے، اور حق اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک۔ اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہو جو خلاف واقع ہو یا عقل کے خلاف ہو۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ نیل اور فرات جو ہے یہ جنت کی نہروں میں سے ہیں، اس طرح اور بھی نہریں ہیں جن کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ یہ دریا یا یہ نہریں جو ہیں یہ جنت میں سے ہیں۔ اس کے بارے میں دو احادیث جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جو کہ واقعہ معراج میں، اسراء اور معراج کے واقعے میں ذکر کی گئی ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے جب واقعہ معراج کو ذکر کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو وہاں جو چیزیں دیکھی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رفعت الی السدرۃ فاذا اربعۃ انہار نہران ظاہران ونہران باطنان فاما الظاہران النیل والفرات واما الباطنان فنہران فی الجنۃ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا معراج کی رات، تو میں نے 4 نہریں دیکھیں۔ صحیح۔ 2 نہریں ظاہری ہیں اور 2 نہریں باطنی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ظاہری نہروں کی بھی وضاحت کی، اور جو باطنی نہریں ہیں ان کی بھی آپ نے وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو ظاہری نہریں ہیں، جو ظاہر میں یعنی واضح طور پہ یعنی نمایاں نظر آ رہی تھیں، وہ 2 نہریں تھیں، فرات اور نیل۔ اور جو باطنی نہریں تھیں، آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کی 2 نہریں یعنی جنت میں آپ نے دیکھی۔ لیکن یہ جو 2 نہریں ہیں نیل اور فرات، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظاہری طور پہ دیکھی ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیل اور فرات جو ہے یہ جنت کے دریاؤں اور جنت کی نہروں میں سے ہیں، اور یہ دونوں دریا، ان کا تعلق جنت سے ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ صحیح مسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا، سیحان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیحان و جیحان، سیحان اور جیحان اور والنیل والفرات، یہ چاروں نہریں جو ہیں من انہار الجنہ، جنت کی نہروں میں سے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اب یہ دونوں حدیث بخاری اور مسلم کی، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی صحیح ترین مصادر ہیں، معتبر مصادر ہیں جس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ اور ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا کہ یہ جنت کی نہروں میں سے ہیں، تو ہم مانتے کہ جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ اب رہی بات کہ یہ چاروں نہریں جو حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے سیحان اور جیحان اور نیل اور فرات، یہ اس وقت کہاں واقع ہیں؟ اس وقت یعنی اگر دور حاضر میں، ہم عصر حاضر میں اگر جاننا چاہیں کہ کس ملک میں ہیں، تو نیل اور فرات جو ہیں یہ دو معروف دریا ہیں۔ دریائے نیل جو ہے یہ مصر میں ہے، اور جو دریائے فرات ہے یہ عراق کے قریب ہے، شام کی جانب عراق کے قریب یہ دریا واقع ہے اور معروف ہے دریائے فرات۔ اور جو باقی دو نہریں ہیں سیحان اور جیحان، ان کے بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت جو ارمن کا علاقہ تھا، یعنی اناضول جو ترکی کے قریب یہ علاقہ، شام اور ترکیہ کے درمیان میں، یہ ترکش کے درمیان یہ علاقہ محل وقوع کے اعتبار سے پڑتا ہے، تو وہاں یہ نہریں موجود ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، تاجکستان جو اس وقت مطلب ایک الگ ریاست ہے، اس میں یہ موجود ہیں، اور ان کا نام اور ہے۔ نام ان کا جیسے حدیث کے اندر ہے نا سیحان اور جیحان، وہ نہیں بلکہ سیحون اور جیحون ہے۔ یعنی اس وقت دو دریا جو ہیں وہ تاجکستان کے اندر موجود ہیں جن کا نام ہے سیحون اور جیحون۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو دو دریا تاجکستان کے اندر اس وقت خراسان کا علاقہ تھا، وہاں جو موجود ہیں یہ دو نہریں وہاں موجود ہیں، یعنی جن کو جنت کی نہریں کہا گیا ہے، دریا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ وہ اور دریا اور نہریں ہیں، لیکن جو حدیث کے اندر جیسے سیحان اور جیحان ذکر کیا گیا ہے، یہ نہریں وہ ہیں کہ جو شام کے قریب پڑتی ہیں، اور یہ جو ارمن کا علاقہ جہاں مطلب کہ ارمن آباد تھے، اور یہ اناضول جو ہے ترکی کے جو سرحد کے اندر شامل ہے، یہ وہاں واقع ہیں۔ تو یہ اگر ہم ان کے محل وقوع اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں، تو جو نیل ہے یہ مصر میں ہے، اور جو فرات ہے یہ عراق کے قریب ہے، شام والی سائڈ پہ، اور جو سیحان اور جیحان ہے، راجح بات یہ ہے جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اور بہت سارے علماء نے اس کو ترجیح دی ہے، وہ یہ کہ یہ سیحان اور جیحان سیحون اور جیحون نہیں ہے۔ جو مثلا تاجکستان کے اندر معروف نہریں ہیں یہ وہ نہیں، بلکہ یہ دو دریا اور دو نہریں جو اس وقت شام اور ترکی کے درمیان واقع ہیں، جہاں ارمن آباد تھے۔ شک جس طرح آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ فلاں فلاں مقام کے اوپر یہ واقع ہیں، تو جو بعض منکرین حدیث ہیں یا شبہ کرنے والے جو شبہ رکھتے ہیں، شبہات، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان نہروں سے پانی پیتے ہیں تو پھر ہمیں پیاس کیوں لگتی ہے؟ لہذا یہ خلاف واقع ہے، یعنی یہ عقل کے خلاف چیز ہے یہ، کہ یہ دنیا کے اندر جنت کی نہریں کیسے ہو سکتی ہیں، اور جنت کی جو نہر ہے اس کے اندر سے تو جب ہم پانی پئیں گے تو پیاس نہیں لگے گی، تو یہاں پہ تو ہمیں پیاس لگتی ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی اسرائیل سے لی تھی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارے جو معتبر مصادر ہیں قرآن کریم کے بعد بخاری اور مسلم، ان میں حدیث صحیح سند کے ساتھ وارد ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ دیکھیے، جیسے ہمارا قرآن کریم کی صحت پر اور اس کی حجیت پر ایمان ہے، ایسے ہمارا حدیث کی حجیت پر ایمان ہے، اور جن شروط کے ساتھ محدثین نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے، ان شروط کے معتبر ہونے اور صحیح ہونے کا اعتبار مستشرقین نے بھی کیا ہے۔ مستشرقین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس حدیث کو محفوظ کرنے، تاریخی روایات کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے اور شروط ہیں، یہ ہم نے کسی امت کے اندر نہیں دیکھے۔ تو ہمارا یہ دین، ہماری شریعت، اور ہمارے پاس یہ جو نبی علیہ السلام کی اقوال و افعال اور آپ کی تقریرات ہیں، یہ ہمارے پاس ان شروط اور ضوابط کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور ہمارا اس پہ یقین اور ایمان ہے، اور ہم اس بات کو اسی طرح ہی جو ہے وہ جب حدیث نبی کی سنتے ہیں تو ہم اسی طرح ہی اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سن رہے ہیں۔ اور یہ ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ بندہ کیسا مسلمان ہے کہ جو نبی کی بات پہنچی اس میں شک کر رہا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، آپ کی بات ہو سکتی کہ نہیں؟ اگر ہم یہ شک میں رہیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ دیکھیے، ہم مسلمان اور اہل ایمان، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم نبی کی حدیث بخاری مسلم سے پڑھتے ہیں تو ہم اسی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے درمیان کو ہم واسطہ بھی نہیں ہے۔ ایسے جیسے اللہ کے نبی نے حدیث یہ بیان کی، اور جیسے قرآن کے صحیح ہونے پر ہمارا یقین اور ایمان ہے،
ایسے ہمارا بخاری مسلم پر اور اس کی احادیث جو صحیح شروط کے ساتھ دیگر کتابوں سے بھی ہم تک پہنچتی ہیں، ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ وہ صحیح اور حجت ہے۔ لیکن احادیث وہ ہوں گی جو کہ محدثین کے اصول و ضوابط کے مطابق ہوں جی یہی تو میں بات کر رہا ہوں، میں نے بات کی کہ جو محدثین نے شروط اور قواعد بتائے ہیں اس کے مطابق ہیں اور معتبر ہیں اور صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ یہ خلاف واقع ہے، یہ خلاف واقع جو ہے اس وقت کہا جائے کہ جب ہم یہ کہیں کہ یہ مطلب کہ جنت کی نہریں ہیں اور اس سے اس کا پانی مسلسل آ رہا ہے اور کہیں سے یہ مل رہی جنت کے ساتھ۔ دیکھیے اس کی تفسیر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جوامع الکلمات دیے گئے ہیں۔ اس کی تفسیر جب ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے جو محدثین اور ائمہ نے اس کی تفسیر کی ہے تو میرے خیال میں ہمارے ذہن کے اندر یہ اشکال نہیں رہے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ جنت کی نہروں میں سے ہیں، تو پہلا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنت کی نہروں سے ملتی جلتی ہیں۔ صحیح، یعنی جیسے جنت کی نہروں کا پانی میٹھا ہوگا اور اس کے اندر خیرات اور برکات ہوں گی، ایسے نیل اور فرات کا پانی بھی میٹھا ہے۔ یعنی یہاں تشبیہ دی گئی ہے، جنت کی نہروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے جنت کے پانی کے اندر خیر اور برکات ہیں اور اس کے اندر مٹھاس ہے، ایسے نیل اور فرات کے اندر بھی مٹھاس ہے۔ اور ہمارے کئی ایک دوست جو ہیں جو مصر سے ہمارے ساتھ وہاں مدینہ میں پڑھتے تھے، ان سے باقاعدہ میں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی، اور کئی ہمارے اساتذہ بھی وہاں مصر سے تعلق رکھنے والے تھے، ان سے ہم نے بات کی تو کہتے کہ ہم نے جو نیل کے پانی کے اندر ایک تاثیر دیکھی ہے فصلوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، اس کے پانی کی مٹھاس، خیرات و برکات واقعتاً ہی ہم نے نیل کے اندر یہ محسوس کی ہیں، وہ ہم نے کسی دریا کے اندر محسوس نہیں کی۔ یعنی عملی طور پہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں اور جن لوگوں نے اس کا پانی پیا ہے، یا جو لوگ وہاں مطلب کہ اپنے مویشی چراتے ہیں یا فصلوں کو یہ پانی نیل کا لگاتے ہیں، دریائے نیل کا، یہ ان کی گوائیاں ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو مٹھاس اور جو ہم نے خیرات و برکات نیل کے پانی کے اندر دیکھی ہیں وہ ہم نے کسی اور پانی کے اندر نہیں دیکھی۔ اسی طرح ہی فرات کا مسئلہ ہے جو عراق کے قریب ہے۔ یعنی عملی طور پہ لوگوں کی گوائیاں اس پر موجود ہیں۔ ایک تو ہو کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہو اور اس پانی کے اندر وہ کڑوا پانی ہو، تو آپ پھر آ کر اعتراض کریں کہ جی وہ پانی تو وہ تو کڑوا ہے اور اس کے اندر تو جنت کے ساتھ کیسے آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں مقصود جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تشبیہ دینا ہے کہ جیسے جنت کی نہروں کے اندر مٹھاس ہوگی، پانی کے اندر خیرات و برکات ہوں گی، ایسے اس فرات اور جو نیل ہے اس کے پانی کی بھی خیرات و برکات اتنی زیادہ ہیں، فصلوں کو لگے گا تو وہ فصلیں جو ہے وہ ہریالی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان پیتے ہیں تو ان کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر مطلب کہ حیوان اس کو پیتے ہیں تو وہ بھی ایک لذت محسوس کرتے ہیں۔ پہلا معنی تو اس کا یہ ہے۔ اور اگر ہم یہ معنی کریں تو میرے خیال میں کوئی ایسا اعتراض نہیں بنتا کہ یہ خلاف واقع ہے۔ اور اسی طرح جو دیگر پھلوں کا اگر ذکر ہوا ہے جنت کے حوالے سے کہ جنت کے اندر یہ پھل ہوں گے، جی تو پھر تو ملحدین باقاعدہ، یہ تو منکرین حدیث ہیں، ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو کچھ یہاں بھی ملتا ہے وہی وہاں ملے گا، تو اصل میں وہاں بھی تشبیہ ہے۔ جی، تو یہ صرف نام کے اندر یا مطلب کہ جنس کے اندر تشبیہ ہونا ضروری نہیں کہ 100% ان کے ذائقے اور ہر چیز وہ ہوگی، قریب یعنی ہو سکتا ہے نام یہ ہوں، شکلیں یہ ہوں، لیکن ذائقے اور ہر چیز سیم ہوگی یہ نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا معنی جس کا بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے کہ یہ واقعتاً ہی جب اللہ نے ان نہروں کو دنیا میں چلایا، ان دریاؤں کو، تو یہ جنت سے ان میں پانی ڈالا گیا۔ یعنی یہ جنت کی نہریں تھیں، لیکن دنیا کے اندر جب ان کو یعنی کہ چلایا گیا تو دنیا کی مٹی، زمین کا دیگر پانی جب ان کے اندر ملا تو ان کا جو پانی کا ذائقہ ہے اور ان کے چلنے کا جو انداز ہے وہ دنیا کی نہروں کی طرح ہو گیا۔ اصل جنت کی نہریں تھیں، لیکن جب ان کو دنیا میں اتارا گیا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حجر اسود جو ہے یہ جنت کے پتھروں میں سے پتھر ہے اور یہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں سے یہ مطلب کہ سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو نہریں ہیں اصل میں یہ جنت کی نہریں تھیں، ان کے اندر یعنی ان کا مٹیریل آپ سمجھ لیں، ان کا مٹیریل اصل میں کہاں سے ہے؟ جنت سے ہے، لیکن دنیا میں جو ہے وہ چلنے کی وجہ سے ان کا جو چلنے کا انداز ہے، پانی کا ذائقہ جو ہے اس میں چونکہ صاف ظاہر ہے کہ بارشیں آتی ہیں اور دیگر پانی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کے پانی کا جو ذائقہ ہے وہ دنیا کے پانیوں کے قریب اور چلنے کا انداز دنیا کے پانیوں کے قریب ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی اس کا معنی مراد ہے، اور یہ بھی مطلب کہ خلاف واقع نہیں ہے، یہ بھی خلاف واقع نہیں ہے کہ یعنی جو اصل پانی ہے اگر وہ پانی نہ ہو، جس طرح اب صحرائی علاقے تھے وہاں پہ تو پانی ہوتا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو باقاعدہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ آئے تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی وجہ سے زمزم جاری ہوا، تو وہ ایسے علاقے تھے جن کے اندر پانی نام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو اسلام نے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام دیا
مسلمانوں کو یا انسانوں کو کہ دنیا کے اندر وہ نہریں جاری کر دی؟ جی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس میں اللہ کی حکمت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 2 نہریں جنت سے چلائی تھیں اور ان کا مٹیریل پانی وغیرہ جو ہے وہ اصل جنت سے تھا, لیکن دنیا میں چلنے کی وجہ سے دنیا کا بارشیں وغیرہ اور دنیا کی مٹی کے ساتھ زمین کے ساتھ ان کا جو آپ سمجھ لیں کہ اصلیت ان کی بدل گئی, مطلب کہ پانی کا ذائقہ اور یہ چیزیں چینج ہوگی. اور جو پہلا معنی ہے اس کی تائید کے لیے تو باقاعدہ عرب کا مقولہ ہے. مثلا کہتے ہیں نا کہ جی تشبیہ ہے, کہ یعنی جیسے جنت کے پانی کے اندر مٹھاس ہوگی اور اس کی خیرات و برکات ہوں گی, ایسے نیل اور فرات کے پانی کے اندر بھی مٹھاس ہے اور اس کی خیرات و برکات بہت زیادہ ہے. تو یہ تو بالکل ایسے جیسے ہم کہتے ہیں یار دیکھے تمہارا تو آج دن جو ہے وہ ایسے جیسے جنت بن گیا ہے, یا مثلا تو ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے جنت کی زندگی ہوتی ہے. ضروری تو نہیں کہ 100% آپ جنت کی تشبیہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ. اور ایسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے. اب اس کا مطلب یہ کہ تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے. تو دیکھیں یہ وہ باتیں کرتا ہے آدمی جو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو نہیں جانتا, جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہوا یا پڑھا ہوا ہے لیکن وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور گہرائی سے واقف ہو جاتا ہے, عرب کے اسالیب سے واقف ہو جاتا ہے, وہ یہ جان لے گا کہ جیسے عرب جو ہے وہ کسی کو کہتے ہیں تمہاری دنیا میں جنت ہے, اور حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے. اس طرح کی اور کئی ایک مثالیں عرب کے ہاں معروف اور مشہور ہیں. تو میرے خیال میں اس کے لیے اس کو یہ سمجھنے کی مشکل نہیں ہوگی, اور نہ وہ یہ کہے گا کہ یہ خلاف واقع اور خلاف عقل ہے. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ نیل اور فرات اور سیحان اور جیحان یہ چاروں نہریں جنت کی ہیں, اس کے بارے میں محدثین اور علماء کے 2 قول ہیں. پہلا قول یہ کہ یہ تشبیہ دی گئی ہے, جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں یار تیری تو دنیا میں جنت ہے, حقیقت میں وہ جنت مطلب آسائشیں ہوتی ہیں, آرام ہوتا ہے, سہولیات ہوتی ہیں, اور یہ مقولے کے طور پہ کہا گیا جس طرح کہتے تیری تو چاندی ہے. تو ایسے جیسے پانی یعنی وہ پانی فرات اور نیل کا وہ برکات اور خیرات والا اور میٹھا پانی ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ حقیقت پر معمول ہے کہ ان کا آغاز اللہ نے جنت سے کیا تھا, ان کے اندر ان کا مٹیریل ان کا پانی اصل جنت سے ہے, لیکن دنیا میں رہنے کی وجہ سے چلنے کی وجہ سے ان کا مزاج اور ذائقہ جو ہے وہ دنیا کے پانی کی طرح, دنیا کے نہروں کی طرح یا اس کے قریب ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی دیگر دریاؤں سے اس کا فرق موجود ہے. واللہ عالم. بہت شکریہ شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت نازل فرمائے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ جو جنت کی نہریں جس کو کہا جاتا ہے حدیث کے اندر جو وارد ہوئی ہیں فرات اور نیل وغیرہ, تو وہ تشبیہ, ایک قول تو یہ ہے کہ وہ تشبیہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر وہاں پہ پانی کی نعمت نہیں تھی تو اللہ نے پانی, ظاہر سی بات ہے پانی جو ہے وہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے ان لوگوں کے لیے, خاص طور پہ جو کہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں, صحراؤں میں رہتے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت کے نہروں کے کچھ حصے میں سے یہ اتارا گیا ہو اس دنیا میں حصہ پانی کا, تو امکان ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم اپنے دیگر موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.